رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یحرم الجف کا یحرا بالخیرات، جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ باہر بھلائی سے محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ صحیح۔ ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں کرے گا۔ نمبر 1، کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا۔ نمبر 2، جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنے والا۔ نمبر 3، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہو، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائے تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینے اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بارش میں نہانا۔ حضرت انس نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سار اور کندھے کا کپڑا کھول دیا تاکہ بارش آپ پر آنے لگی۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ نئی یعنی سیدھی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے۔ بلی ناپاک نہیں ہے، وہ گھروں میں گھومنے پھرنے والوں یا والیوں میں سے ہے۔ یہ ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا، کس وقت جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور دوزخ کی تصویر دکھائی دی۔ میں نے ساری عمر میں نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز دیکھی، نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قرات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کہ نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرائع کی خودی کے یہاں تھی کہ ساہ جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میں نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی، اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ عنقریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، بددیانت کو امانتدار سمجھا جائے گا، دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمہارا خزانہ جس میں زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، قیامت کے دن گنجے ناگ کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بچے سے متعلق کیا خیال ہے جو بچپن ہی میں مر گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا عمل کرتا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان باپ کافر بیٹے کا وارث نہیں ہوتا، نہ کافر بیٹا مسلمان باپ کا وارث بنتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، مہمانی 3 دن کی ہے، مگر جو لازمی ہے وہ تو پوری کرو۔ پوچھا، کیا لازمی کتنی ہے؟ فرمایا کہ 1 دن اور رات، اور جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں، اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہنستے دیکھ کر فرمایا، اضحک اللہ سنتا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔